اس سے پہلے اسباق میں آپ لفظ مفرد پڑھ رہے تھے، اب آپ پڑھیں گے لفظ مرکب۔ وہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا آئیڈیا تو آپ کو ہے، تھوڑا کانسیپٹ ہے کہ مرکب کیا ہوتا ہے، اور منطق میں مرکب کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تام اور ایک ناقص۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست ہو، مطلب جس پر سکوت درست ہو۔ اس بات کو یوں میں سمجھاتا ہوں کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، یعنی سکوت اختیار کر لے، خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اس جملے کا یہ مطلب تھا۔ لکھا ہے کہ یعنی متکلم، بات کرنے والا، متکلم نے جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اور کسی دوسرے لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ جیسے کسی نے کہہ دیا زید قائم، زید کھڑا ہے، جملہ مکمل ہے، جملہ مکمل ہے، اور مکمل کو ہی تام کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک جملہ وہ نامکمل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، وہ مرکب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ ما لا یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست نہ ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب متکلم یعنی بولنے والا، اس نے جب کوئی کلام کیا، کوئی بات کی، تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے کہا کہ زید کا غلام، یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا، تو اب سننے والا بھی انتظار میں ہے کہ یہ بتائے گا کہ زید کا غلام تو کیا، اس کے بارے میں کیا بات۔ یعنی جب کسی نے کہا غلام زیدن، تو سننے والا، اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ کسی دوسرے لفظ کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ مثال لکھی ہے غلام زیدن۔ جبکہ مرکب تام میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مرکب تام میں تو بات مکمل ہوتی تھی، تام ہوتی تھی، اور جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جاتا تھا تو بس سننے والے کو مزید کسی نئے نئے لفظ کا انتظار نہیں ہوتا تھا، بلکہ سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ چکی ہوتی تھی۔ جیسے زید قائم، یہ مرکب تام کی بھی کچھ اقسام ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے مرکب تام کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا تھا ایک کو خبر کہتے ہیں، جیسے جملہ خبریہ آپ پڑھتے تھے، اور ایک جملہ انشائیہ پڑھتے تھے، تو اسی سے ایک خبر کہتے ہیں، ایک کو انشاء کہتے ہیں۔ بس یہاں جو ایک نیا لفظ آپ نے نوٹ کر لینا ہے وہ ہے قضیہ۔ یہ لفظ خبر کو یہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خبر یا قضیہ، یہ وہ مرکب ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ مرکب ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، اسے قضیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ صدق و کذب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سچ اور جھوٹ، یعنی کسی، یہ جو جیسے لکھا ہے نا نیچے زید قائم، تو یہ خبر ایک ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ بولے تو اس کو یا تو سچا قرار دیا جا سکے، احتمال ہو صدق، یا اس کو جھوٹا بھی قرار دیا جا سکے، کذب۔ یعنی زید قائم کسی نے کہا تو اس کو سننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، زید کھڑا نہیں ہے، تم، یہ جھوٹ بات ہے۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے تحقیق کر کے کہ نہیں، یہ سچ بات ہے۔ اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ تو پھر جو انشا ہے، پھر انشا کسے کہتے ہیں؟ انشا دراصل اس مرکب تام کو کہتے ہیں جو صدق کو کس پر احتمال نہیں رکھتا۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ انصر، مدد کرو، تو اب یوں کہا ہے نا مدد کرو، تو اس میں اس بات کو کوئی سچ یا جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا مدد کرو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ اس کو کہتے ہیں انشا۔ تو آپ نے مرکب تام کی یہاں پر دو قسمیں پڑھ لی، ایک پڑھ لیا آپ نے قضیہ، اور ایک پڑھ لیا آپ نے انشا۔